السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہے استاد صاحب؟ الحمدللہ. آپ بتائیں. الحمدللہ. خالی نہیں تھے؟ فون کیا، میسج کیے، ریسیو نہیں کر رہے تھے آپ؟ نہیں، اصل میں ہم اپنے اس وقت طوطوں کو دانا پانی دیتے ہیں تو وہیں بزی اچھا تھے. اچھا اچھا اچھا. جی ایک منٹ ہم لائن پہ لے رہے ہیں بھائی. جی جی لیجیے. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. کرپیا لائن پر بنے رہیے. ہلو، السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. اور خیریت؟ راہل بھائی، یہ ہمارے پھوپھی کے لڑکے ہیں. جی شاہزیب سے بات کرائے تھے آپ کا. ہاں جی. اس کے بڑے بھائی ہیں یہ. اچھا اچھا اچھا. ہاں، یہ ہمارے بہت قریبی ہے. اور الکما بھائی، یہ راہل بھائی ہیں ہمارے. السلام علیکم. جی والسلام علی من اتبع الہدی. آپ کا نام جان سکتا ہوں جناب؟ الکما. الکما. جی ماشاءاللہ، سب آپ کے ناموں میں علی ہے. السا الکما. ماشاءاللہ. جی بتائیں کیا اعتراض ہے؟ میرا نام راہل خان ہے، میں بائی پروفیشن ایڈوکیٹ ہوں، لکھنؤ میں رہتا ہوں میں. بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا اسٹیٹس آپ کو دکھائے تھے ہم، وہ والا ابھی یہ مردوں کی عید والا. جی جی جی. تو اس معاملے پہ ہم سوچے کہ بھائی سے تھوڑی گفتگو کروا دیں آپ کی. جی ضرور. تو کیا اشکال ہے بھائی کو؟ بھائی کو اشکال یہ ہے کہ ہم لوگ جو یہ بولتے ہیں کہ مردوں کی عید ہے کل، جی، اس پہ تھوڑا معاملہ ہے. تو مطلب اس پہ کیا ان کو مسئلہ شب برات کا ہے. جی مسئلہ شب برات کا ہے. ہاں تو شب برات کے تعلق سے میوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی جی میوٹ کر دیے. شب برات کے تعلق سے کیا آپ کو ڈاؤٹس ہیں، کیا اشکال ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس رات کے لیے شب قدر جیسی فضیلت بیان کرتے ہیں جی، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس رات پورے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے. جی، اس رات جو ہے انفرادی اور اجتماعی عبادتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. آتش بازیاں کی جاتی ہیں، مسجدوں میں چراغاں کیا جاتا ہے. جی، بیوہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے شوہروں کی روحیں اس رات آتی ہیں، جی، اس لیے بہترین قسم کے جو ہے کھانے وانے بنتے ہیں، جی، تیار ویار کر کے جو ہے ان کا انتظار کرتی ہیں. اچھا، ان کا انتظار کرتی ہیں تیار کر کے. یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ آپ سے کس نے کہا کہ جو بیوہ عورتیں ہوتی ہیں وہ کھانے بنا کے اپنے شوہر کی روحوں کا آنے کا انتظار کرتی ہیں؟ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کھلے اندے کرتے ہوئے. تو انہوں نے آپ سے کہا کہ آج میرے شوہر کی روح آئے گی اور وہ مرغا کھائے گی؟ میں نے سنا ہے، لوگ مانتے ہیں یہ بات. دیکھیں جناب القمہ صاحب، آپ کیا کرتے ہیں جناب القمہ صاحب؟ میں جاب کرتا ہوں. جی جاب کرتے ہیں. کس فیلڈ میں جاب کرتے ہیں؟ ہمارا بدوئی کارپیٹ مشہور ہے، کارپیٹ والا ہی جاب. کارپیٹ کے میریڈ ہیں آپ؟ نہیں. اچھا، ابھی ان میریڈ. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جب کسی سے گفتگو سامنے والے سے کری جائے تو اگر یہ چیز پتہ لگ جائے کہ وہ کتنا کوالیفائڈ ہے، سپوز مطلب میں اتنا کوالیفائڈ نہیں ہوں. آپ کے ایڈوکیٹ آپ مجھ سے بہت بڑے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں. دیکھیے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو بھی دین میں کوئی کام ہوتا ہے، سپوز کریے اگر کوئی شخص ہے اور وہ جھوٹ بول رہا ہے، شراب پی رہا ہے، چوری کر رہا ہے اور اس کا نام ہے عبد الرحمان، تو ہم اس کے اس عمل کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو اسلام میں یہ سیکھ دی جاتی ہے، یہ اس کی خود کی سیکھ ہے. ٹھیک ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن حدیث اور اجماع قیاس میں اور محدثین کی رائے میں ہم کو کیا ملتا ہے. اب اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے کہ اس کے شوہر کی روح آتی ہے، وہ کھانا کھاتی ہے، اسی کے لیے کھانا بنایا جاتا ہے، تو یہ عقیدہ اس کا خود ساختہ ہوگا. یہ علماء اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے کہ کھانا آ کے کھاتی ہے. سیکنڈ چیز، روحیں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں یا اپنی قبر سے باہر جا سکتی ہیں کہ نہیں، اس تعلق سے میں آپ کو کچھ عرض کرنا چاہوں گا، اجازت ہے؟ جزاک اللہ خیر. دیکھیے امام اجل عبداللہ بن مبارک اور حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ استاد ہیں جو بخاری کے اور مسلم کے، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم سے موقوفاً اور امام احمد مسند اور طبرانی
مجمع الکبیر اور حاکم صحیح مستدرک اور ابی نعیم ہلیہ میں بسند صحیح حضور پر نور سید عالم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مرفوعاً راوی ہیں، یہ جن کی میں آپ کو آگے حدیث بتا رہا ہوں، مرفوعاً راوی ہیں یہ ابن مبارک کے الفاظ ہیں، بے شک دنیا کافر کی بہشت اور مسلمان کا قید خانہ ہے، جب مسلمان کی جان نکلتی ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص زندان میں تھا، اب آزاد کر دیا گیا ہے تو زمین میں گشت کرنے اور با فراغت چلنے پھرنے لگا۔ کتاب الزہد الابن مبارک باب فی طلب الحلال حدیث نمبر 597 دار القطب علمیہ بیروت میں صفحہ نمبر 211 پہ یہ لکھا ہوا ہے۔ دوسری حدیث شریف سن لیجیے گا پھر تبصرہ کریں۔ جی یہ سیاہ ستہ کی کتاب ہے، سیاہ ستہ کی کتاب کو ہی آپ مانتے ہیں صرف؟ یہ تو بھائی اگر آپ یہ بیان کریں اس کی سند بھی تو ہوگی۔ جی میں نے آپ کو پوری سندی تو بیان کری ابھی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ کن 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 محدثین کی رائے پہ اس کے راوی جو ہیں وہ نہ مجہول ہے اور نہ ہی وہ ضعیف ہیں، میں نے آپ کو بتایا نا شروع میں ہی، پھر سے دہرا دوں گا یہ تو؟ ہاں پھر سے دہرا دیتا ہوں۔ امام اجل عبداللہ بن مبارک و ابو بکر بن ابی شیبہ استاد بخاری و مسلم حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم سے موقوفاً، اور امام احمد مسند اور طبرانی مجموع الکبیر اور حاکم صحیح مستدرک اور ابی نعیم ہلیہ میں بسند صحیح حضور پرنور سید عالم سے مرفوعاً راوی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ سیاہ ستہ کی حدیث صرف صحیح ہے، کیا بخاری شریف میں ضعیف حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے بخاری شریف میں ضعیف حدیث؟ بخاری شریف میں؟ جی بخاری شریف میں ضعیف حدیث ہے۔ صحیح حدیث کی کتاب ہے، اس میں تو امام بخاری نے ضعیف حدیث نہیں لائی ہے۔ جی امام بخاری نے ضعیف حدیث نقل فرمائی ہے اور اس کے آگے لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا اگر آپ سننے کے اچھک ہیں تو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قوم 72 فرقے میں بٹی، میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی، 72 جہنم جائیں گے، ایک جنت جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ جنتی فرقے کی پہچان کیا ہوگی؟ تو ہمارے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ ہوں گے، ما انا علیہ و اصحابہ۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم 72 فرقے میں ہیں یا ہم ایک علیحدہ جو واحد فرقہ جنت جائے گا ہم اس میں ہیں۔ یہ کیسے اپنے آپ کو آدمی کیسے ویریفائی کرے گا بتائیے؟ ویریفائی کیسے کرے بھائی؟ جو اللہ کے رسول کا جو فرمان جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلے گا، جب قرآن سنت اور قرآن اور سنت بھی چلے گا، وہی جو ہے وہی فرقہ جنتی ہوگا۔ جی تو آپ کس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں؟ مطلب کس فرقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں؟ اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، قادیانی، نصیری؟ جی اہل حدیث۔ تو اہل حدیث کے تعلق سے میں آپ کو یہ بیان کر دوں کہ اہل حدیث کے 2 اصول، اطیع اللہ و اطیع رسول، اس کے علاوہ اہل حدیث کچھ نہیں مانتا۔ Am I right؟ نہیں مانتا بھائی، نہیں، جب 2 اصول ہو گئے تو بات ختم ہو گئی، پھر اصول یا تو پھر غلط ہے، اگر ان کے علاوہ کچھ مانتے ہیں تو اصول غلط ہیں۔ پھر یہ نہیں، جو بات نبی سے اگر دیکھیے اللہ اس کے رسول تو ہے ہی کہ اگر جو ہے جب کوئی بات قرآن سے ثابت ہو جاتی ہے یا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جاتی ہے، اگر وہاں مل جاتی ہے ہمیں دلیل اس کی، تو پھر ہمارا وہی جو ہے ہم لوگ اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ ان کے اگر نہیں ملتا ہے تو پھر قیاس اور اجماع کی جو علماء کا جو قیاس اور اجماع ہوگا پھر نہیں، آپ کے وہاں آپ کے جو بڑے محدثین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قیاس کرنے والا سب سے پہلے ابلیس ہے۔ آپ کے یہاں قیاس ہے ہی نہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے بس، اور کچھ نہیں ہے۔
میں ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں جانتا ہوں، آپ مجھے بتا رہے ہیں. میں آپ کو آپ کی کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں نا. میں نے یہی کہا تھا کہ میں ایک فرد کی رائے پہ بات نہیں کرتا ہوں، میں ان کے وہاں جو لکھا ہوتا ہے میں اس پہ بات کرتا ہوں. اب آپ کے بڑے کیا لکھ کے گئے یہ میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں. دوسری میرے بڑے لکھے گئے، میرے بڑے مجھے کیا لکھے گئے، مجھے کیا مطلب. جب اگر مجھے کوئی بات قرآن اور سنت سے حدیث سے مل جاتی ہے، چلیے اپنے ٹھیک بڑوں ہے. کو کیوں دیکھوں. ظاہر بھائی معذرت چاہتے ہیں بیچ جی میں جی تھوڑا بولیے. دخل اندازی کرتے ہیں. جی یہ پہلے سب سے پہلے یہ پیدا ہوئے تھے بریلوی، جی پھر جی اس کے بعد بنے تبلیغی جماعت جی میں، جی پھر گئے اہل حدیث میں، سب سے ہوتے ہوئے گئے. ٹھیک پھر ہے، اس کے بعد ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی ہمارے اوپر فورس نہیں کر سکتا. وی آر لیونگ ان دا کنٹری ویئر ڈیموکریسی از آور بائی برتھ رائٹ. وی کین ڈو اینی تھنگ رائٹ. جی جی وی کین ایکسرسائز اینی فرقہ، اینی سیکٹ آف اسلام. بٹ دا تھنگ از دیٹ when we will see our faces in the mirror and we will talk with ourselves only or try to find out that which firqa, which sect we are following, is it the true firqa which is going to lead Jannah or it will take me to the hell. اب یہاں مسئلہ یہ، اب آپ اس کی بات کی کر رہے ہیں، بڑوں کی بات کرتے ہیں. اگر آپ سے کہنا کہ بہتر فرقہ جہنمی ہے، ایک فرقہ جنتی ہے، تو امام بخاری کے استاد امام ترمذی جو ہے ان کا یہ قول ہے کہ اگر اس حدیث سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا ہوں کہ پھر وہ کون ہے. جی جی جی. اب آپ احمد بن حنبل کا قول ہے. جی، امام احمد ابن حنبل کا قول ہے. اب آپ یہ بتائیے، آپ خود کو اہل حدیث کہتے ہیں؟ میں کہتا نہیں. ابھی آپ نے کہا آپ اہل حدیث ہیں. ہاں، آپ نے پوچھا نا کس ہاں تو آپ اہل حدیث ہوئے نا، پھر آپ نے خود ہی تو کنفرم کرا کہ یس آئی ایم اہل حدیث. چلیں آپ مجھے حضور کی زبان سے، حضور کی احادیث سے، کسی بھی احادیث صحیحہ سے آپ ثابت کر دیجئے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ مسلمان خود کو اہل حدیث بھی کہہ سکتا ہے. چلیے بتائیے، ایک حدیث شریف پیش کریے. کہہ سکتا ہے حضور نے فرمایا ہو تو بتائیے. تو یہی حدیث ہے نا کہ انہوں نے بتایا کہ جو ہے میری امت 73 فرقوں بن جائے گی. جی، فرقہ واریت تو انہوں نے بتایا نا، فرقہ واریت ہوگی. جی جی بالکل. تو وہی تو کلیئر ہو گیا. اور اس میں کیا میں بولوں. دیکھیے، اب حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ وہ جو جنتی جماعت ہوگی وہ ہوگی ما انا علیہ و اصحابہ، جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ ہوگی. تو ہم اپنے آپ کو وہ مسئلے سے اخذ کر کے ہم اپنے آپ کو اہل السنہ و جماع کہتے ہیں. جی. امام احمد بن حنبل کی ویلیو ہے، ان کے قول کی ویلیو ہے. بے شک ہمارے لیے تو ہر محدث کی ویلیو ہے، لیکن آپ کے جو اصول ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، جب نبی کریم نے فرما دیا کہ ایک جماعت ہوگی، حق پہ ہوگی، اس کو اہل سنہ و جماعت کہا جاتا ہے. تو آپ نے اب خود کو اہل حدیث کیوں کہا؟ یہ تو حضور کی حدیث کے خلاف جانا ہوا نا. حضور نے نہیں فرمایا، صحابہ نے نہیں فرمایا، صحابہ کا اس پہ اجماع نہیں رہا. تو پھر آپ نے خود کو اہل حدیث کہہ کے آپ نے تو حضور کی ہی اس حدیث کی خلاف ورزی کر دی. پھر آپ کیسے رہے اطیع اللہ و اطیع رسول والے؟ اللہ رسول کی حدیث ہے. انہوں نے کہا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. جی، کتاب اللہ اور سنت رسول. ٹھیک ہے، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، ٹھیک ہے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. بے شک. تو اہل حدیث خود کو کہنے کا حکم رسول اللہ نے کہاں دیا؟ بھائی صحابہ کی کوئی ایسی جماعت ہو، خلفائے راشدین کی کوئی ایسی جماعت ہو جنہوں نے خود کو اہل حدیث کہا ہو، آپ مجھے بتائیے. اس کے بارے میں تو مجھے نہیں ہے، پتہ کرنا پڑے گا. جی پتہ کرنا پڑے گا. دیکھیے دوسری چیز یہ ہے کہ رہی بات اس کی کہ کون خلاف سنہ کام کرتا ہے اور اہل حدیث صحیح ہیں یا اہل حدیث غلط ہیں، یا بریلوی صحیح ہیں یا بریلوی غلط ہیں. میں آپ سے کچھ سوال عرض کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی. آپ کے وہاں یہ ایک ذاکر نائک ہیں جو کہ اہل حدیث ہیں. ہماری بات ہماری بات جو ہے ہمارا ٹاپک شروع ہوا. چلیے شب برات کی بات کر لیتے ہیں. میں نے آپ کو صحیح سند سے ثابت کرا، صحیح سند سے کتاب کے حوالے سے. اگر آپ اسکین مانگیں گے تو وہ بھی میں سینڈ کر دوں گا آپ کو. دوسری جی، تو اس کا روح آتی ہے، اس کا عمل صحابہ کا بھی ہوگا. یہ حدیث شریف بھی کیا ہوگا، چاروں خلفائے راشدین نے بھی عمل کیا ہوگا. بے شک کیا ہوگا، وہ بھی جو ہے بے شک کیا ہوگا.
تو اس کا کوئی اس کی حدیث بھی ہوگی. یہ جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے یہ صحابی سے بیان کی ہے میں نے کہ کہیں اور سے بیان کی آپ کو؟ بھائی ابھی تک تو آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ روحیں آتی ہی نہیں ہیں. ابھی تو میں نے آپ کو صرف ایک حوالہ دیا ہے. میرے پاس الحمدللہ ثم الحمدللہ کثیر تعداد میں حوالے ہیں اس کے تعلق سے، لیکن آپ ایک حوالہ قرآن کریم سے یا حدیث سے نہیں دے سکتے. یہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ مومن کی روح قبر سے باہر نہیں آ سکتی. میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں آپ ایک حوالہ نہیں دے سکتے. چلیے دیجیے حوالہ، چانس دے رہا ہوں آپ کو. روحیں نہیں آ سکتی. جی ایک حوالہ دیجیے. میں تو جانتا ہوں کہ روحیں نہیں آ سکتی. جو ہے جب ایک بار آدمی فوت ہو جاتا ہے، چلیے زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے. چلیے ٹھیک ہے، فرق ہم آپ کو بتاتے ہیں. زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، یہ بھی قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں، رائٹ؟ اس کی تفسیر اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں آپ کو پتا چلے گا یہاں کن زندوں سے مراد ہے اور کن مردوں سے مراد ہے. میں آپ کو اس کے برعکس ایک چیز بتاتا ہوں، اور یہ صحیح حدیث ہے الحمدللہ. صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث، اور امام نسائی میں ہے. امام نسائی نے اس کو سنن الکبریٰ میں نقل کیا ہے. صحیح امام ابن حبان نے اس کو نقل کیا ہے، طبرانی میں ہے. امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں اس کو نقل کیا ہے. ابو یعلا نے اپنی المسند میں نقل کیا ہے، اور امام حیتمی نے مجمع الزوائد میں نقل کیا ہے. امام ابن حجر اسقلانی نے شرح صحیح البخاری فتح البخاری جلد 6 صفحہ 544 میں نقل کیا. حدیث شریف سنیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سفر معراج میں میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ہوا. میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں مصروف صلاۃ تھے. مصروف صلاۃ کا مطلب نماز ادا کر رہے تھے. صحیح مسلم کتاب 30 پیغمبر اور ان کے صحابہ کی خصوصیت باب کا نام موسیٰ علیہ السلام کے فضائل، حدیث نمبر 58. صحیح مسلم میں جلد نمبر 4 صفحہ 1845، حدیث نمبر 2375. اب اگر زندہ اور مردہ برابر ہوتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے نماز کیسے ادا کر رہے ہیں؟ یہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. کیا خصوصیت تھی کہ جی ان کو دکھایا جاتا تھا. کیا دکھایا جاتا تھا؟ کہ یہ دکھایا جاتا تھا کہ جو فوت ہو چکے ہیں وہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ وہ 2 قبروں کے بیچ سے گزر دیکھا سب کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے. جی نہیں، پہلے اس حدیث پہ بات کرتے ہیں ہم لوگ حضرت موسیٰ کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے تھے، یعنی کہ نبی حیات ہوتے ہیں، اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں. اور یہ میں نے آپ کو حوالوں کی لسٹ فہرست دے دی. اسکین مانگیں گے وہ دے دوں گا. آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں آپ تحقیق کریے گا. پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، وہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، قبر میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جی، پر وہ اپنی قبر میں جو ہے کیا بولتے ہیں چلتے پھرتے ہیں، اور جو ہے کیا بولتے ہیں کہ مخلوق کے معاملوں میں تصرف کرتے ہیں. چلیے مخلوق کے معاملے میں بتا دیتا ہوں میں آپ کو. نمازیں 50 وقت کی تھیں، 5 وقت کی کیسی ہوئی؟ وہ تو معراج کا واقعہ ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا رسول اللہ سے، تو مخلوق کے معاملے میں دخل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو وہ تو وہاں تو پورے نبی تھے. بات اس کی ہے فوت ہونے کی، صبر، بات ہے فوت ہونے کے بعد کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے تھے، اس کے بعد کا یہ حال ہے. آپ نے کہا پہلے تو معراج میں دنیا میں کوئی نا، وہ تو معراج کا. اچھا، اور یہ قبر کہاں تھی؟ جی میں بتا رہا ہوں، یہ قبر کہاں تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے؟ یہ قبر کہاں تھی؟ وہ تو عالم، یہ دنیا، وہ عالم، یہ دنیا تھی نا. میں مان رہا ہوں. اما میں دنیا بتاتا ہوں تو آپ دنیا میں نہیں مانتے. میں آپ کو آخرت بتاتا ہوں آپ وہاں نہیں مانتے. میں عرش بتاتا ہوں آپ وہاں نہیں مانتے. کچھ تو مانیے. آدمی کی وفات، نہیں میں وہ کہہ رہا ہوں جب آدمی کی وفات ہو گئی تو وہ عالم برزخ میں چلا گیا نا. ٹھیک ہے چلا گیا، پردہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آ تو نہیں سکتے. ہمارے آپ کے بیچ پردہ ہے. ماشاءاللہ آپ نے یہ ایک اچھی بات مانی، اسی لیے ہم لوگ فرماتے ہیں پردہ کر گئے. اور وہاں بھی جو ہیں وہ اہل حدیث آپ کے بڑے وہ مذاق اڑاتے ہیں، پردہ کر گئے. چلیے آپ نے مانا کہ پردہ ہوتا ہے. میرے بڑوں کو لے کے نہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایسے ہی ایک بات کہہ رہا ہوں. چلیے اچھی بات ہے.
تو یہاں مسئلہ پھر آتا ہوں حضرت امام اس حدیث پہ کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ نماز مردے پہ فرض ہوتی ہے یا نماز زندوں پہ فرض ہے؟ زندوں پہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں نماز پڑھ رہے تھے؟ مردہ تھے وہ تو. میں وہی کہہ رہا ہوں جی. وہ ایک عالم برزخ، ایک الگ دنیا ہے. کیا ہے عالم برزخ؟ کیا ہے عالم برزخ؟ جہاں کیا ہے عالم برزخ؟ آدمی کے انسان کے وفات کے بعد جو جہاں وہ رہتے ہیں، جہاں پہ ان سے سوال و جواب ہوتی ہے، وہ برزخ کی دنیا ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں. تو ہمارا ان سے اگر وہ آ سکتے تو ہم بھی جا سکتے ہیں. ارے بھائی یہ نماز پڑھ رہے تھے، زندہ تھے کہ نہیں تھے؟ ہاں یا نا؟ اور جو جنت میں جنہوں نے تینوں سوال کے جواب دے دیے اور جس کے لیے جنت کھڑکیاں کھول دی گئی ہیں، تو وہ دنیا میں آئے گا نہیں. دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو، چاہے پھر وہ اللہ کے پیارے بندے ہوں، اللہ کے ولی ہوں، ان کی اوپر کوئی قید نہیں ہے اس طرح کی. میں نے آپ کو حدیث شریف سے بیان کیا اور میں نے اس کے برعکس آپ سے حوالہ بھی مانگا کہ آپ مجھے کوئی حوالہ دیجئے قرآن و حدیث سے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہو کہ اللہ کے نبی ہوں یا اللہ کے پسندیدہ ولی ہوں، بندے ہوں اللہ کے، وہ فوت ہونے کے بعد ان کی روحیں نہیں آ سکتی باہر. میں نے اس کا آپ سے حوالہ مانگا، آپ نے اب تک نہیں دیا. کیونکہ قرآن و حدیث بات جب ہوتی ہے قرآن و حدیث سے تو ہم جیسے ہم آپ کو حوالے دے رہے ہیں آپ کو بھی ہمیں دینے چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے، اور آپ نے پہلے کہا کہ نماز زندوں پر فرض ہوتی ہے. اس کا مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. اس کا مطلب عرش پہ بھی نہیں تھے، قبر پہ تھے. پھر آپ نے کہا کہ جو فوت ہو جاتے ہیں وہ لوگوں کی بیچ میں مداخلت کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رائے سے ہی 50 وقت کی نماز 5 وقت کی ہوئی ہے. تو یہ ہو گیا مسئلہ. اب آپ سے میں عرض کرتا ہوں جناب من، میرے پاس ابھی کثیر تعداد میں اور بھی حوالے ہیں، شام ہو جائے گی، رات ہو سکتی ہے. آپ مجھے ذرا وہ حوالہ دے دیجیے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ کوئی بھی اللہ کا نبی، پیغمبر یا اللہ کے ولی مرنے کے بعد یا ان کی روحیں باہر نہیں جا سکتی. برائے کرم. یہ تو ہمیں صحابہ، تو یہ سارے عمل تو ہمیں صحابہ دکھیں گے. صحابہ کا بھی تو یہ جو ہے کیا بولتے ہیں کہ رہا ہوگا کیا تو ان کو کوئی دقت آتی ہوگی تو جو ہے وہ جا کے مانگتے ہوں گے، مدد مانگتے ہوں گے. جی مانگتے ہیں، جی مانگتے ہیں. تو حضرت عمر کے دور میں جو قحط سالی پڑی تھی جی تو انہوں نے کس سے دعا کی تھی؟ حدیث شریف پوری بیان کریے پھر ہم آپ کو بتا دیں. جو حدیث شریف ٹھیک یاد نہیں ہے ابھی. اچھا مجھے یاد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کے ان کی خلافت کا دور تھا تو جو ہے ان کے وہاں قحط سالی پڑی تھی، بارش کی وجہ سے پانی کی بہت دقت ہو گئی تھی. وہاں کے جتنے بھی لوگ تھے وہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے قبر پہ جا کے ان سے دعا نہیں کر رہے تھے. وہ آ کے حضرت عمر سے کہا کہ آپ دعا کریے ہمارے لیے تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ بارش رکھائے. ٹھیک ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں زندوں کو بھی. اس سے یہ کہاں فرمایا وہاں نہ جا کے. چلیے میں آپ کو حدیث شریف دوسری بتا دیتا ہوں. ان کی اتنی تو انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم جو ہے کیا بولتے ہیں کہ ان سے کہیں یہ دعا کریں ہمارے لیے. چلیے ٹھیک ہے. اگر وہ زندہ ہوتے تو ان سے کہتے کہ آپ اندر زندہ ہیں، جا کے ان سے آپ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ سے. چلیے جو ہے وہ بات. چلیے ٹھیک ہے. چلیے اچھی بات میں بتا دیتا ہوں. حضرت امام ابن اسیر المتوفی 630 ہجری اور حضرت امام زہبی المتوفی 748 ہجری، یہ دونوں عظیم امام ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قسطنطنیہ میں سفر جہاد کرتے ہوئے آپ بیمار ہو گئے اور آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے یہیں دفن کر دینا. آخر آپ کا وہیں وصال ہو گیا اور آپ کو وہیں دفن کر دیا گیا. اور صحابہ کرام نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف پر عمارت تعمیر کر کے اس کے اوپر ایک قبہ بنایا. اگلا دن ہوا تو رومی آ گئے اور کہنے لگے اے عرب والوں، کل رات بڑا عجیب واقعہ دیکھا. یہ تم نے یہ جو قبر پر جو عمارت بنائی ہے اس پر اللہ کی رحمتیں تجلیات اترتی رہیں. رومی کہنے لگے کہ یہ تم نے کھڑکی قبر بنا ڈالی. یہ تم نے کس کی قبر بنا ڈالی؟ لوگوں نے کہا یہ ہمارے نبی کے صحابہ کی قبر ہے. اور پھر جب کبھی قسطنطنیہ میں قحط پڑتا
تو وہاں کے لوگ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر حاضر ہوتے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف کا وسیلے سے وہ لوگ بارش طلب کرتے تھے. اللہ تعالیٰ حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر کی برکت سے بارش برسا دیتا. کتاب کا نام بتا دیتا ہوں جی بتائیے. جی سیار عالم النبالہ، یہ آپ کے امام ذہبی ہیں آپ کے وہاں کے. یہ بہت سیار عالم النبالہ امام ذہبی، صفحہ نمبر 1596. ٹھیک ہے. اس کی سند جی حدیث نمبر کون سی ہے؟ 1596. سند جی آپ کے وہاں سے صحیح ہے یہ؟ جی الحمدللہ امام ذہبی نے نقل کری ہے. بھائی آپ کے یہاں کے امام ہیں. نہیں اس کی سند انہوں نے کیا کال کی ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے نا؟ جی ہاں بالکل صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں، وہ بھی سن لیجئے گا. ائمہ اسلام کا قول ہے کہ دعائے استسقاء یعنی سوکھے کے وقت بارش کی دعا میں صالحین کا وسیلہ لینے میں کوئی حرج نہیں. اور حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ سے توسل یعنی وسیلہ مدد لینا چاہیے، اور جو وسیلے کا قائل ہے ہم اس کو غلط نہیں کہتے. فتاوی المسائل جلد 1 صفحہ نمبر 68. آپ کو پتہ ہے کتاب کے مصنف کون ہے؟ محمد ابن عبد الوہاب نجدی صاحب. کون سی کتاب بتائی آپ نے؟ فتاوی المسائل جلد 1 صفحہ نمبر 68. محمد ابن عبد الوہاب نجدی صاحب اس کے مصنف ہیں، رائٹر ہیں. فتاوی المسائل فتاوی و مسائل جلد 1 صفحہ 68. کون سی صفحہ کون سا؟ 68. دوسری چیز، ہند میں حدیث کی بنیاد رکھنے والے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی المتوفی 1052 ہجری لکھتے ہیں بزرگ علامہ میں سے ایک نے کہا کہ میں نے 4 بزرگوں اماموں کو دیکھا ہے جو اپنی قبروں میں اس طرح سے. سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ انہوں نے اماموں نے جو ہے کیا بولتے ہیں کہ وسیلہ کو صحیح کہا، لیکن حضرت عمر نے تو کب کہا انہوں نے؟ کب انہوں نے کہا کہ وسیلہ لینا حرام ہے یا وسیلہ نہیں لینا چاہیے؟ کب کہا؟ میں آپ کو بتاؤں گا. حدیث پیش کریے. جو ہے ابھی میں نے حدیث ہی پڑھی نا، وہ کہاں حضرت عمر کی جو ہے دور میں قید پڑ گیا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو ہے وہاں کے لوگوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ یا جا کے تو انہوں نے دعا نہیں مانگی. تو اس سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ وسیلہ لینا شرک ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پنیر کھایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجور کھائی. اب آج کے دور میں اگر ہم کھجور شیک بنا لیں گے تو آپ کہیں گے یہ تو بدعت ہو گئی، کیونکہ رسول اللہ نے کھجور تو کھایا تھا لیکن کھجور کا شیک نہیں بنا کے پیا تھا. یہ کون سی آپ کی ہسٹری ہے بھائی؟ جی بتائیں. میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت عمر نے یہ تو نہیں کہا نا کہ آپ لوگ میرے پاس دعا کرنے کے لیے آپ جاتے دعا کر لیجیے. کیا کہا حضرت عمر نے؟ بھائی انہوں نے یہ تو نہیں بولا نا کہ جی آپ میرے پاس کیوں آئے دعا کرانے کے لیے، آپ جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر سے وہاں جا کے دعا کریے بارش ہو جائے گی. جی تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ ہم ثابت کچھ نہیں کر رہا، میں بتا رہا ہوں وہاں کے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ تھی اتنی جو ہے مردوں کو جو ہے کہ جو قبر میں ہے ان کا وسیلہ نہیں لگا سکتے. نہیں تو یہ زندہ ہو ارے بھائی اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ جو فوت ہو گئے ان کا وسیلہ نہیں لگا سکتے؟ اس سے ثابت یہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ کیونکہ جو ہے کیا بولتے ہیں انہوں نے نہیں لگایا. ہاں تو اس سے یہ ثابت کہاں ہوا؟ اگر وہ انہوں نے اس وقت انکار تھوڑی نہ کرا اس چیز کا کہ یہ حرام ہے اس لیے شرک ہے میں نہیں کروں گا اس لیے میں فلاں کا وسیلہ لوں گا. یہ کب کہا انہوں نے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر حضور نے کھجور کھایا اور آج میں کھجور شیک بنا لوں تو آپ کہہ رہے ہیں کھجور تو کھا سکتے ہیں کیونکہ حضور نے کھایا تھا، کھجور شیک نہیں پی سکتے کیونکہ حضور نے نہیں پیا تھا. اگر حضور نے منع فرمایا ہو کھجور شیک پینے کے لیے تو آپ بتائیے، تب وہ چیز مانی جائے گی نا. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ لوگ کی کون سی خود کی جو ہے وہ منطق ہے کہ اگر انہوں نے یہ نہیں کیا وہ کیا ہوتا تو اس کو مان لیتے؟ ہاں منطق والی بات نہیں ہے بھائی. میں یہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا. ارے بھائی میں کہہ تو رہا ہوں کہ انہوں نے یہ عمل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ زندوں کا وسیلہ لینا جائز ہے، یہ بھی ثابت کر دیا. زندوں کا تو جو دنیا میں حیات ان کا وسیلہ نا. ارے بھائی اچھا ٹھیک ہے، کن کا وسیلہ انہوں نے لیا؟ کن کا وسیلہ لیا تھا انہوں نے؟ کسی کا. ارے بخاری شریف کی حدیث آپ بتا رہے ہیں نا، تو انہوں نے کن کا وسیلہ لیا تھا؟ میں بتا رہا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے. جی بخاری شریف کی ہے.
بخاری شریف کی حدیث ہے بھائی. تو میں یہی تو فرما رہا ہوں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تو اس کی سب سے پہلی چیز آپ نے اس کو پڑھا، آپ نے اس کی شرح پڑھی، شرح میں کیا بیان کرتے ہیں مفسرین آپ نے پڑھا؟ نہیں پڑھا. آپ نے اس سے اپنی عقل لگا کے معاملہ اخذ کر لیا. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں عقل لگا کے نہیں جی کیا بولتے ہیں کہ ہاں کیا بتائیے. یہ کسی ایک صحابی یا تابعی کا یا فقہ محدث کے ذات کے وسیلے کا کوئی جواز ثابت نہیں. اچھا نہیں ہے ثابت. نہیں، اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ شیخ ابن تیمیہ کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی یا غیر موجودگی کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ پیش کرنا اللہ تعالیٰ کو آپ کی ذات یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات کی قسم دینا یا انبیاء کرام پکار کر ان سے حاجت طلبی کرنا، سب کاموں کا حکم ایک ہے. اچھا. صحابہ کرام رضی اللہ اور تابعین کا کہ ہاں یہ کم معروف نہیں تھا. اچھا. اس کے برعکس سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ اور سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ، ان کے ساتھ موجود صحابہ کرام رضی اللہ اور ان کے بعد آنے والے تابعی جب خشک سالی میں مبتلا ہوتے تو وہ زندہ نیک لوگوں مثلا سیدنا عباس رضی اللہ اور یزید بن اسود رضی اللہ کے سے دعا کراتے اور اس دعا کو وسیلہ بنا کر اللہ سے بارش طلب کرتے تھے. انہوں نے ایسی صورت حال میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑ کر بارش طلب نہیں کی. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس، نہ کسی اور کی قبر کے پاس، بلکہ سیدنا عباس رضی اللہ اور یزید بن اسود رضی اللہ کی طرف چلے گئے. وہ دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے تھے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، پہلے ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے دربار میں وسیلہ بناتے تھے اور تو ہمیں بارش عنایت فرماتا تھا، اور اب ہم تیرے پاس اپنے نبی کے چچا کا وسیلہ کے لیے آئے ہیں، لہٰذا ہمیں بارش عطا فرما. یعنی صحابہ کرام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اختیار کیے جانے والے طریقے کو اختیار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا ممکن نہ سمجھا، تو اس کے بدلے میں اس طریقے سیدنا عباس رضی اللہ کی دعا کو اختیار کر لیا. ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ رسول اللہ کی فرما برداری پر آتے اور آپ کی ذات کا وسیلہ اختیار کرتے، کھلے میدان میں جا کر اپنی دعا میں آپ کے وسیلہ ان الفاظ میں پیش کرتے جن سے اللہ کو مخلوق کی قسم دینا یا مخلوق کے واسطے سے سوال کرنا لازم آتا. وہ کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ، ہم تجھ سے تیرے نبی کے مقام و مرتبے کے تفائل سوال کرتے ہیں یا تجھ سے تیرے نبی کی قسم دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں. لیکن صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا. ٹھیک ہے. قابل غور پڑھ لی آپ نے، پوسٹ پڑھ لی آپ نے، تو آپ پڑھ رہے تھے پوسٹ پڑھ لیا آپ نے؟ پوسٹ نہیں پڑھ رہا ہوں میں نے یہ چیز سمجھ کے رکھی ہے. ہاں وہی ہے نا، میں وہی سمجھ گیا تھا آپ پڑھ رہے ہیں. چلیے اب آپ مجھے بتائیے، جیسے آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ انہوں نے حضرت کن کا وسیلہ لیا تھا؟ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ لیا تھا. ٹھیک ہے، نبی کے چچا تھے. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا جان تھے، ان کا وسیلہ لیا تھا. ٹھیک، اب آپ نے کہا کہ ان کا وسیلہ لیا تھا، اور اگر فوت شدہ کا وسیلہ لینا جائز ہوتا تو رسول اللہ کا وسیلہ کیوں نہیں لیا؟ یہی کہہ رہے تھے نا؟ ٹھیک ہے. اب میرا آپ سے سوال ہے، حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو خلفائے راشدین میں سے ہیں، نہ تو عشرۂ مبشرہ میں شامل ہیں، اور نہ مہاجرین میں سے ہیں، جبکہ مقام و مرتبے کے لحاظ سے بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن مطلب سے افضل ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں کہ نہیں ہیں؟ کون؟ ارے بھائی آپ کی آواز اجی بھائی، ہاں بتائیے. جی میں کہہ رہا ہوں حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو خلفائے راشدین میں سے ہیں، جی، نہ تو عشرۂ مبشرہ میں شامل ہیں، اور نہ ہی مہاجرین میں سے ہیں. جبکہ مقام و مرتبے کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن مطلب سے افضل ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی بالکل ہے نا. تو پھر انہوں نے حضرت عبداللہ بن حضرت کا وسیلہ کیوں لیا؟
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ ہی کیوں لیا، جبکہ وہ تو نہ خلفائے راشدین میں سے تھے، نہ عشرائے مبشرہ میں سے تھے، نہ مہاجرین میں سے تھے؟ حیات تو تھے نہیں، حیات تو تھے، تو وہی لیکن پوچھ رہا ہوں نا، پھر ان سے جو بڑے تھے ان کا وسیلہ کیوں نہیں لیا؟ اب نہیں لیا آپ اپنی منطق لگا رہے ہیں۔ نہیں، اب تو میں پوچھ رہا ہوں نا، آپ ہی کا سوال آپ ہی کے سٹائل میں کر رہا ہوں کہ جب حضرت عمر نے رسول اللہ کا وسیلہ نہیں لیا تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب غلط تھا وہ، تو اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو پھر انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ کیوں لیا، جبکہ نہ تو وہ خلفائے راشدین میں سے تھے، نہ عشرائے مبشرہ میں سے تھے، نہ مہاجرین میں سے تھے؟ نیک ہوں گے اور باقی معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ رب العالمین، کیا عشرہ مبشرہ میں نیک نہیں تھے؟ خلفائے راشدین میں نیک نہیں تھے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں ان کو تھوڑی کچھ کہہ رہا ہوں، اور نیک ہوں گے، نیک ہوں گے، آپ کو اس میں ڈاؤٹ ہے؟ نیک ہوں گے، آپ کو کہنا چاہیے تھا نیک تھے، نیک ہوں گے، مطلب آپ نے کمپیئر کرا کہ یہ نیک تھے باقی سب نیک نہیں تھے؟ ارے نہیں، میں یہ تھوڑی کمپیئر کر رہا ہوں، میں اتنا سوچ ہی نہیں رہا جتنا آپ مجھے بتا رہے ہیں، کہ میں اتنا سوچ بھی نہیں رہا۔ نہیں، میں سوچوا رہا ہوں ابھی آپ کو۔ دیکھیے خلفائے راشدین کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، عشرہ مبشرہ کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، اور مہاجرین کا مرتبہ ان سے بھی اور زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب میں تو یہی پوچھ رہا ہوں نا، چلیے میں آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے تو مجھے امام ابن تیمیہ صاحب کا بتایا، اب میں آپ کو امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 140 پہ کیا فرماتے ہیں اسی کی شرح میں، وہ آپ سماعت کریے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کو وسیع بڑھایا، اور اس سال حجاز میں قحط پڑ گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارش کے لیے دعا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے مانگی۔ حضرت ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول حضرت نیار الاسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے باہر تشریف لائے تب انہوں نے رسول اللہ کا جبہ پہنا ہوا تھا۔ حضرت امام ابن عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ لیا اور اسے اٹھا کر کہا، یا اللہ، ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں کہ آپ کے رسول کے چچا کے ذریعے ہمارے یہاں سے قحط کو ہٹا دیں اور بارش عطا کریں۔ رسول کے چچا کے ذریعے، رسول کے چچا کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ رسول اللہ کا وسیلہ نہیں لے سکتے؟ یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہاں لیا؟ تو پھر عشرہ مبشرہ کا انہوں نے کیوں نہیں لیا؟ کیوں نہیں لیا؟ ہاں، اسی طرح سے ہم بھی کہہ رہے ہیں نہیں لیا۔ اس کے اوپر میں آپ کو، چلیے میں آپ کو آگے بھی سمجھاتا ہوں۔ ارے میں ایک ہی حدیث پہ ہمارا ایمان تھوڑی نہ ہے، ہم تو اہل سنہ ہیں بھائی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں خیبر کے یہودیوں کا قبیلہ غفتان کے ساتھ اکثر جنگ رہتی تھی، لیکن جب بھی خیبر کے یہودی غفتان سے لڑتے تو شکست کا سامنا کرتے۔ پھر یہودیوں نے اس دعا کے ذریعے پناہ مانگنا شروع کی، اے اللہ، ہم تجھ سے اس امی نبی کے وسیلے سے پناہ مانگتے ہیں جن کو آخری زمانے میں مبعوث کرنے کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، یا اللہ تو ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو جب بھی وہ جنگ کرتے یہی دعا مانگتے، اور اسی دعا کی برکت سے غفتان کو شکست ہوئی۔ لیکن جب نبی کریم کے تشریف آوری ہو گئی تو انہی لوگوں نے آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کر دیا، تو اللہ نے کیا کرا؟ لعنت کر دی ان پہ۔ مستدرک للحاکم حدیث نمبر 3042۔ جناب، مدینے کے لوگ ایک بار سوکھا پڑنے کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی شکایت لے کر پہنچے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی قبر کے پاس جاؤ اور ان کے روضے اور آسمان کے درمیان اوپر ایک کھڑکی کھول دو تاکہ روضہ اقدس اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہ رہ جائے۔ راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا تو بہت زور سے بارش شروع ہو گئی، ہری بھری گھاس نکل آئی اور ہمارے اونٹ موٹے ہو گئے کہ لگا تھا زیادہ کھانے کی وجہ سے پھوٹ پڑیں گے۔ سو اس سال کا نام ہریالی والا سال رکھا گیا۔ سنن دارمی میں حدیث نمبر 93۔ الوفا بالاحوال للمصطفیٰ باب نمبر 39۔ حضور کی قبر مبارک کے توسل سے بارش کا بیان، جلد 2 صفحہ نمبر 817-18۔ خاطب
तबरेजी, मिस्कात उल-मसाबी, सब बता रहा हूँ, जिल्द 4 सफा 4 तो हदीस नंबर 5950। इमाम कस्तलानी ने अपनी किताब अल मुवाहिब उल लुदनिया सफा नंबर 4 जिल्द नंबर 4 सफा 276। शरह ज़रक़ानी जिल्द 11 सफा नंबर 150। इमाम तक़ीउद्दीन सुब्की शिफा उस सिकाम फी ज़ियारात खैरिल अनाम जिल्द 1 सफा नंबर 128। और इसकी सनद सुन लीजिए, अबू नुमान से साद बिन जैद, आमिर बिन मालिक अल नकरी, अबू अल जुज़ा, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु। अब यहाँ आपको तो नहीं पता, लेकिन मैं बता देता हूँ, इसकी सनद में 2 रावी हैं जिन्हें गैर मुक़ल्लिद वहाबी जो है वो ज़ईफ कहते हैं। एक है अबू नुमान, वो आखिर में इख्तिलात के शिकार हो गए थे। साद बिन जैद ये ज़ईफ हैं। अब हम आपको बताते हैं, तमाम रावियों की डिटेल पेश करेंगे हम आपको। सनद की तहकीक, अबू नुमान, इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अल फादी अराम है। ये तबे ताबई हैं और ये कुतुब सित्ता के सिका रावी हैं। सही बुखारी में इनसे 100 हदीसें हैं, सही मुस्लिम में 9 हैं, सुनन अबी दाऊद में 3 हैं, जामे तिरमिज़ी में 4 हैं, सुनन नसाई में 6 हैं, सुन्ना इब्ने माजा में 5 हैं। इमाम इब्ने हजर तक़रीब तहज़ीब में लिखते हैं, इसका लक़ब अराम है। 90 तबक़े का सिगार हजरत में से सिका पुख्तार रावी है। तमाम आखिरी उम्र में इसका हाफिजा बदल गया। इमाम ज़हबी आपके जो हैं मीज़ानुल एतदाल में लिखते हैं, ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, ये हाफिजुल हदीस हैं, सुदूक हैं। इब्ने वरा कहते हैं, अरम ने हमें हदीस बयान की जो सुदूक और अमीन है। इमाम अबू हातिम कहते हैं, जब अरम तुम्हें कोई हदीस बयान कर दे तब तुम उस पर मुहर लगा दो। अरम अफ़ान से मुताखिर ने है, जबकि सुलेमान बिन हर्ब ने इसे अपनी जात पर मुकद्दम करार दिया। इमाम अबू हातिम ने यह कहा, आखिरी उम्र में अराम इख्तिलात का शिकार हो गए थे और इनकी अकल जाया हो गई थी, तो जिसने 220 हिजरी से पहले इससे सिमा किया है उसका सिमा उम्दा है। सुबहान अल्लाह। इमाम दरकुतनी कहते हैं, ये आखिरी उम्र में तगय्युर के शिकार हो गए थे। इन्होंने इख्तिलात के बाद जो चीजें जाहिर की वो हदीस मुनकर है और वासे रावी सिका हैं। इमाम इब्ने जौजी के इसी अपनी किताब अल वफा बिल अहलाल अल मुस्तफा में नकल करने पर साबित करते हैं कि ये रिवायत इख्तिलात का शिकार होने से पहले ली गई, क्योंकि इमाम इब्ने जौजी अपनी किताब के मुकद्दमे में फरमाते हैं, इसमें कोई भी मौजू रिवायत नहीं लिखेंगे। अब दूसरे रावी के बारे में ही बताएं या हर रावी के बारे में बताएं इसी तरह से। जनाब इसका स्कैन दीजिए, मुझे आप इसका स्कैन दीजिए। जनाब अस्मा और रिजाल आपको आता है? अस्मा और रिजाल से वाकिफ हैं आप? नहीं। तो फिर ये बिदअत हो गई। तो रसूलुल्लाह के टाइम पे अस्मा और रिजाल नहीं थी, आप कैसे तहकीक करेंगे इसके रावियों की? अस्मा और रिजाल मतलब मैं समझा नहीं। अस्मा और रिजाल होता है जिसमें रावियों की सेहत बताई जाती है कि मुहद्दिसीन की नजर में कौन सिका थे, कौन सही थे, कौन मजहूल थे, कौन कज़्ज़ाब था। आप मुझे स्कैन दीजिए, मैं भी जो है तहकीक करूं। अरे आप अब तक तहकीक ही नहीं कर पाए और आप बिना तहकीक के आपने ये फतवा लगा दिया कि रसूलुल्लाह का वसीला लेना कुफ्र है, शिर्क है। तहकीक ही नहीं कर पाए आप तो अब तक। और कब्र के अंदर जब आप जाएंगे, मैं सुने तो कब्र में जब आप जाएंगे, आप पहले बरेलवी थे, फिर आप देवबंदी हुए, फिर आप पहले हदीस हुए, और कल को आप अल्लाह जाने क्या हो जाएं। फिर जब आप एक दिन सबको मौत आने, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। लिसन टू मी माय डियर ब्रदर, फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मी सम टाइम दिस इज अ कंक्लूड। हाँ, हिदायत देना अल्लाह पाक का काम है ना। जो है कोई इंडिविजुअल पर्सन किसी पे ये नहीं लगा सकता कि आप पहले ये थे, आप फिर वो हो गया, आप आगे क्या होंगे। नहीं, वो तो अभी पता चल रहा है ना हिस्ट्री से। इसे कहते हैं आपका जो मामला चल रहा है वो तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में हम देख रहे हैं क्या चल रहा है। अब यहाँ मामला ये है कि आप देवबंदी बने। आप मुझे बता रहे हैं चीजें, मैं जो है उसको सुन रहा हूँ, और मैं आपसे अब कह रहा हूँ कि आप मुझे स्कैन दीजिए भाई, मैं भी कुछ तहकीक करूँ। जरूर, मैंने आपको किताबों के नाम बता दिए। चलिए मैं आपको स्कैन भेज रहा हूँ। चलिए लाइन पे रहिए, व्हाट्सएप कर रहा हूँ। अभी पढ़िए, सारी किताबों के स्कैन भेज रहा हूँ जो मैंने नाम लिए हैं। ठीक है, अभी पढ़िए। मैं तहकीक नहीं करूंगा, मैं भी तहकीक करूंगा। फिर कौन करेगा? फिर मैं आपसे मैं ही तहकीक करूंगा, और कौन करेगा? हाँ, तो मैं आपको दे तो रहा हूँ, आप पढ़िए, तहकीक करिए। अब मैं लाइन पे ही हूँ, कैसे तहकीक करेंगे आप? ओरिजिनल किताब का हवाला ही तो देखेंगे ना। मैं आपको किताब की फोटो खींच के भेज रहा हूँ, और बताइए वीडियो बना के भेजूं किताब का? वीडियो ठीक है, लाइन पे रहिए, मैं भेज रहा हूँ, अभी पढ़िए।
ہاں آپ مجھے بھیج دیجیے، ہاں میں اس کی تحقیق کر لوں گا. کیسے کریں گے آپ تحقیق؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، کیسے تحقیق کریں گے؟ کتابوں میں دیکھوں گا. کتابوں وہی تو میں پڑھا رہا ہوں آپ کو، جو کتابیں وہی تو بھیج رہا ہوں میں آپ کو. کوئی کامکس ہے چودھری علی تھوڑی نہ بھیج رہا ہوں میں، وہی بھیج رہا ہوں آپ کو. آپ پڑھیے، ابھی آپ دیکھیے، کل پرسوں کی بات نہیں ہے، ابھی کی بات ہے. ابھی میں نہیں کر پاؤں گا بھائی جان حیرت کی بات یہ ہوتی ہے مجھے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کے ذریعے شفاعت پانے کی امید رکھتے ہیں، جس نبی نے اتنا خوبصورت دین دیا، جو اللہ کا حبیب ہے، جو امام الانبیاء ہے، امام المرسلین ہے، اس نبی سے اتنا بغض، اتنی کنا کس بات کی رکھتے ہیں بھائی؟ دل کلپتا نہیں ہے کیا؟ دل کلپتا نہیں ہے کیا؟ بغضی تو ہے، بغضی تو ہے کہ سب مر چکے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ مر چکے ہیں، میں نے آپ کو حضرت موسیٰ کا واقعہ بتایا، آپ نے کہا وہ تو عرش پہ تھے. میں نے آپ کو بتایا قبر تو زمین پہ تھی. سن تو لیجئے، میں نے کہا قبر تو زمین پہ تھی، آپ کہیں اور چلے گئے. ارے تو غلطی ایکسپٹ کریے نا، پہلے غلطی ایکسپٹ کریے نا، غلطی ایکسپٹ کریے، کہیے ہاں میں نے غلط کیا، میں مانتا ہوں کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں. نہیں مانیں گے نا، یہی تو بغض ہے میاں. جو ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ مجھے اسکین دے دیجیے. ارے بابو جی میں نے تو آپ کو سب بتا دیا، میں نے ابھی تک آپ سے کوئی اسکین طلب نہیں کیا. اب میں پھر لوٹ کر آتا ہوں کہ ایک حدیث شریف ایسی پڑھ دیجئے، یا رسول اللہ یا اللہ کا فرمان ایک ایسا پڑھ دیجئے جس میں اللہ نے یا اللہ کے نبی نے فرمایا ہو یا صحابہ نے فرمایا ہو. جیسے میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے بتائی کہ رسول اللہ کا وسیلہ صحابہ نے لیا، ڈائریکٹ لیا. اب ایسے ہی آپ کوئی حدیث پڑھ دیجئے یا اللہ کا کلام پڑھ دیجئے، سن تو لیجئے، جس میں اللہ نے یا اللہ کے نبی نے اپنا یا کسی ولی کا یا کسی نبی کا وسیلہ لینا فوت ہونے کے بعد شرک اور حرام قرار دیا ہے. ایک پڑھ دیجئے. صحابی رسول سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں بارش کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، انہو مذکر مؤنث کا فرق پہلے کریے. جی اب آگے بڑھیے. میں کہہ رہا ہوں، میں بہت وہ نہیں، جی کیا بولتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کریکٹ کر دوں گا نا. جی فرمائیے. جب میں اپنے دور میں بارش کے لیے ایک بہت ہی نیک تابعی یزید بن اسود رحم اللہ کا وسیلہ پکڑا تھا. ٹھیک ہے. ایک روایت کے الفاظ دمشق میں لوگ قحط زیادہ ہو گئے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید بن اشور رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے بارش طلب کرنے کے لیے نکلے. ٹھیک ہے. اس میں یہ کہاں ثابت ہوا کہ رسول اللہ کا وسیلہ لینا شرک ہے؟ ان لوگوں نے کیوں نہیں کہی؟ تو بھائی میں نے آپ کو حدیث شریف صحابہ کی ابھی میں نے آپ کو پوری سند کے ساتھ بیان کری حدیث، سند کے راوی پہ میں نے آپ کو جرح و تعدیل بھی بتا دی، بحث بتا دی میں نے آپ کو راوی کی. آپ مجھے وہ دیکھیے، سنیے مجھے وہ حکم نہ بتائیے، لسن ٹو می، مجھے وہ نہ بتائیے کہ صحابی نے فلاں صحابی کا وسیلہ لیا یا فلاں کا وسیلہ. ہمیں میں بتا رہا ہوں، مجھے پورا پڑھنے تو دیجیے. میں بتا دوں کہ اگر اس میں یہ نہ لکھا ہو تو مت پڑھیے. میں بتا دوں گا. جی میں بالکل موقع دوں گا پیارے، میں بالکل موقع دوں گا، میں آپ کو موقع دوں گا. لیکن اگر اس میں دے رہا ہوں، اگر اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ رسول اللہ کا وسیلہ لینا شرک جانا اس لیے ان کا وسیلہ لیا، یہ نہیں لکھا ہے تو مت پڑھیے. یہ لکھا ہو تو حوالہ دیجیے. چلیے پڑھیے. صحابی ہاں پڑھیے. وہی تو میں مجھے پڑھنے دیجیے. کیا پڑھیے میں کچھ نہیں بول رہا ہوں. پڑھیے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کو جو یزید بن اشد رضی اللہ عنہ کا واسطہ دیا تھا، اس سے کیا مراد؟ اور دوسری روایت پہ اس کی وضاحت ہے کہ اس روایت کے الفاظ. چلیے سند پڑھیے. میں وہی بتا رہا ہوں، سند پڑھیے. سند حضرت یزید والی حدیث کی سند پڑھیے. صحیح قرار دیا ہے حافظ ابن حضرت. سند پڑھیے. سند آپ مانتے کہاں ہے؟ سند ہم نے پڑھی، میں نے بھی جو حدیث شریف پڑھی میں نے بھی تو. سند بتائیے. سند ہاں چلیے پڑھیے. سند بتائیے گا. سند بتائیے گا. میں بتا دے رہا ہوں حافظ ابن حضرت نے اس آثار کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. آپ ان کی تقلید کرتے ہیں کیا؟ تقلید نہیں، میں حدیث پہ اس کی مان لیجیے، میں صحت پہ آپ سے بحث نہیں کر رہا ہوں کیسی حدیث ہے، لیکن میں آپ نے کہا حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ تقلید کرتے ہیں ابن حجر اسقلانی کی؟ نہیں. تو پھر آپ نے ان کی کہی ہوئی بات کو
کس دلیل شرعی کی بنا پہ آپ نے مانا کہ صحیح قرار دیا ہے؟ میں تو سبھی کی بات مانتا ہوں، اس میں کیا ہے؟ نہیں، سبھی کی بات کہاں، اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع رسول، باقی خارج. میرے بھائی تقلید کے آپ تقلید نہیں کرتے نا؟ نہیں، تقلید کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بات کو بنا دلیل مان لینا، یہی ہوتا ہے نا؟ ارے ایسا ہاں یہی تقلید نہیں کرتا ہوں. نہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں، تقلید نہیں کرتے ہیں نا، میں تھوڑی آپ کہہ رہا ہوں کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے نا تقلید. اور تقلید کے معنی ہوتے ہیں بنا دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا. تو امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا کہ اس کی صحت صحیح ہے، یہ صحیح حدیث ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ بنا دلیل کے آپ مانتے نہیں، دلیل دیجیے اس کی. دلیل دیجیے اس کی، بنا دلیل کے آپ مانیں گے تو مقلد ہو جائیں گے. کس چیز کی دلیل؟ کہ امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ یہ صحیح ہے، تو آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ صحیح ہے؟ یہ تو امام ابن حجر عسقلانی کی دلیل ہے نا، یہ تو امام ابن حجر عسقلانی کی دلیل ہے نا کہ صحیح ہے. تو نا انہوں نے اس کی تحقیق کی ہوگی نا. نہیں تو آپ کے پاس اس کی کیا، آپ کے پاس اس کی شرعی حیثیت ہے کہ انہوں نے تحقیق کی بنا پر اس کو صحیح کہا ہے؟ چلیے بتائیے. بھائی حافظ ہیں تو یہ تو صحیح. ارے بھائی اس طرح تو ہمارے وہاں پہ حافظ نہیں، ہمارے یہاں بھی حافظ قرآن ہے، عالم ہے، مفتی ہیں الحمدللہ. کیا آپ ان کی مان لیں گے؟ مان لیں گے ان کی. ہمارے یہاں حافظ ہے، وہ کہتے ہیں کہ قبر پہ جانا اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنا ایک ولی کے جائز ہے، مانیں گے؟ تو وہاں تو پھر بات ٹکرا جاتی ہے. تو یہاں بھی بات ٹکرا رہی نا. آپ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا کہ حدیث صحیح ہے، آپ کے پاس اس کی کیا دلیل شرعی ہے؟ آپ وہی ہے نا، آپ تو وہی ہے نا جو یہی کہتے ہیں کہ ہم کسی کی بات کو بنا دلیل کے اگر مان لیں تو وہ تقلید ہو جاتی ہے. تو دلیل کیا ہے اس کی؟ ان کی تحقیق سے مطلب نہیں ہے، ہمیں آپ کی تحقیق سے مطلب ہے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ صحیح حدیث ہے؟ یہ تو امام ابن حجر عسقلانی فرما رہے ہیں کہ صحیح حدیث ہے، آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے؟ میں ان سے تو سیکھوں گا. ارے بھائی تو آپ مقلد ہو جائیں گے کیونکہ بنا دلیل کے آپ مان لیں گے. انہوں نے کہا، فرض کریے امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا، میں کسی کی بات مان وہ ہو جاؤں گا، میں تقلید کرتا ہوں. بھائی ظاہر سی بات ہے، تقلید کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے اہل حدیثوں کی. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں سب کی بات مانتا ہوں. ہاں تو آپ مقلد ہوئے، پھر آپ اہل حدیث سے خارج ہو گئے. بھائی میں تھوڑی نہ کہہ رہا ہوں، یہ تو آپ ہی کا اصول ہے. بھائی اہل حدیث کے دو اصول کلیئر، اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع رسول. اور آپ کے یہاں کہا جاتا ہے تقلید شرک ہے. سن لیجیے، تقلید کفر ہے، تقلید بدعت ہے. جی فرمائیے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ہاں دو اصول ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول ہے جب تک میری سنت اور میری کتاب کو جو ہے کہ پکڑے رہو گے. ہاں وہ ہم جانتے ہیں، وہ سب ہمیں پتا ہے، وہ دوبارہ ریپیٹ نہ کریے. ان کیس ہاں تو وہی آپ there is nothing to repeat and tell me twice. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے کہا نو I am understanding and I am understanding your situation also. You have been trapped. الحمدللہ. اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، یا یو آر ٹریپڈ. ابھی آپ نے کہا کہ تقلید کہتے ہیں، سن تو لیجیے، تقلید آپ نے کہا دیکھیے دونوں لوگ بولیں گے بات نہیں ہو پائے گی. تقلید آپ نے کہا اسے کہتے ہیں جو بنا دلیل کے کسی بات کو مان لینا، یہی کہتے ہیں نا تقلید. اب امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو یہ تو ان کی تحقیق ہوئی نا. آپ کے پاس اس کی دلیل شرعی کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے؟ نہیں دیکھیے، میں اب یہ تو مجھے پوچھنا پڑے گا نا، میں اتنا نہیں کیا بولتے کہ وہ مجھے نالج ہے کہ ہاں ان کی اب ان کی دلیل دوں کہ میں یہ کیسے صحیح بولنا ہے. مجھے اس کے لیے وقت دیجیے، میں اس کو بھی ثابت کر لوں گا آپ سے. اب وہی ظاہر سی بات ہے، آپ کے اصول ہے. الحمدللہ میں بنا تحقیق کے میں کوئی بات مانتا نہیں. ارے وہ مجھے پتا ہے آپ کتنا بنا تحقیق کے نہیں مانتے ہیں، تبھی تو آپ پہلے دیوبندی ہوئے پھر وہابی ہو گئے. تحقیق کرتے کرتے ابھی آگے اور بھی بہت سارے ہیں. میرے خیال سے کتنے ہو گئے، 1 2 3 ابھی 70 اور ہیں آگے. میرے پاس بہت ساری روایت کیا بولتے ہیں حدیث سے روایتیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ بھی پڑھتے ہیں کہ میں بھی پڑھتا جاؤں گا. بھائی میں نے آپ کو، آپ ایک عالم ہے. نہیں میں عالم نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں پیارے، میں عالم نہیں ہوں، میں سمپلی ایک ایڈوکیٹ ہوں. میں ایک ایڈوکیٹ ہوں. جی مجھے تو بلتا ہوتا ہے کہ آپ عالم ہیں. نہیں بھائی میں عالم نہیں ہوں، باخدا عالم نہیں ہوں. اب معاملہ یہیں پہ آ کے دیکھیے پھر پھنس گیا. 2 چیزوں میں معاملہ پھنسا ہے. پہلا معاملہ یہ پھنسا کہ
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ لینا. ہم کسی نبی کسی اولیاء کی میرے بول لینے دیجیے. میں تکلیف نہیں کرتا, آپ تکلیف کرتے ہیں. الحمدللہ ہم تو کرتے ہیں. نہیں تو آپ کیوں مانیں گے پھر؟ ہم تو مان لیں گے, لیکن آپ ان کی بات ہم سے کیوں منوا رہے ہیں جن کی بات آپ خود نہیں مانتے؟ ہم کیوں نہیں مانتے؟ پھر تکلیف ہو جائے گی. بڑی کشمکش میں ڈالا ہوا ہے وہابیوں کے بڑا علامہ نے آپ کو. مانو تو مشکل, نہ مانو تو مشکل, منواؤ تو مشکل, نہ منواؤ تو مشکل. کیا بات ہے, ہمارے لیے جتنے بھی چاہے وہ صحابہ کا کال ہو, چاہے وہ تابعین کا کال ہو, تبع تابعین کا کال ہو, علماء کا کال ہو, ان سب کی بات مانی جائے گی. نہیں مانی جائے گی, تقلید ہو جائے گی. پھر اہل حدیث کے دو اصول پیارے, اہل حدیث کے دو اصول, اطیع اللہ و اطیع الرسول, ختم. آگے کچھ ہے ہی نہیں, کوئی محدث ہی نہیں. کہے کہ محدث آ گئے, جب رسول اللہ کا قول آخر ہے تو محدث کا قول کہے لیں گے ہم؟ ختم ہو گیا نا معاملہ. اگر ان دونوں میں بات نہیں ملے گی تب نہ نہیں تو بات صحیح ملے گی تو پھر وہ رسول اللہ کا قول آٹومیٹکلی ہو جائے گا نا. اگر بات صحیح ملے گی تو رسول اللہ کا قول تو وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ علماء کا قول دیکھنا پڑتا. نہیں کیوں دیکھیں گے علماء؟ یعنی کہ پھر آپ کے اصول غلط ہو گئے, آپ اصول سے پھر باہر جا رہے ہیں. اہل حدیث کے دو اصول, اطیع اللہ و اطیع الرسول, پھر آپ علماء کی طرف کہے جا رہے ہیں. اس کا مین آپ کا اطیع اللہ و رسول کا مطلب ہم آپ کو ایک ایسی غور و فکر دے کے اب یہ کال ڈسکنیکٹ کرنے جا رہے ہیں. ایک غور و فکر دے کے صرف آپ چکرا جائیں گے. سنیے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک کے بعد آپ درود شریف کون سا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیم. یہ درود ابراہیم پڑھتے ہیں آپ؟ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. ہاں پڑھ رہے تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم. جی پڑھ رہا تھا. چلیے ایک حدیث شریف ایسی بتا دیجئے صحیح ہو کہ جس میں نبی کریم نے فرمایا ہو کہ میرے نام مبارک کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا. ایک حدیث شریف بتا دیجیے. یہ تو مجھے پتا نہیں, میں آپ کو پتا کر کے بتا دوں گا. میاں آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, پھر بھی آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کیسے کر دیتے ہیں؟ کہیں خسارے میں نہ آ جائیں. ہمارا دعوے آپ ہی تو کر رہے ہیں کہ وسیلہ لینا رسول اللہ کا شرک حرام ہے, صحابہ نے نہیں لیا تو حرام ہو گیا. میں پوچھ رہا ہوں صحابہ نے منع کیا تو دکھائیے, جبکہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. میں نے آپ کو ایک دو نہیں تمام احادیث سنا دی سند کے ساتھ, کتاب کے ساتھ, ریفرنس کے ساتھ, کہ جس میں رسول اللہ کا بھی اور صحابہ کا بھی وسیلہ لیا گیا ہے, بعد وفات لیا گیا ہے. آپ وہ نہیں مانتے. اور میں آپ جو مجھے بتا رہے ہیں, آپ نے جو بتایا, آپ نے جو بتایا, میں نے تو آپ سے کہا نہیں کہ آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں. تو میں تو آپ کو دے بھی رہا ہوں کتاب. میں تو کہتا ہوں, میں ابھی فوٹو کھینچ کے دے رہا ہوں, ابھی آپ چیک کریے. کہاں کتنا ٹائم لگے گا پڑھنے میں؟ اردو آتی ہے نا آپ کو؟ اردو عربی آتی ہے؟ نہیں مجھے اردو نہیں آتی, عربی آتی, اردو نہیں آتی. عربی کا ترجمہ کر لیتے ہیں؟ عربی کا ترجمہ نہیں کر پاتے. کچھ چیزوں کا پتا ہے, مجھے سورہ فاتحہ کا پتا ہے, سورہ اخلاص کا پتا ہے. تو اچھا کچھ چیزوں کا پتا ہے. نہیں میں نے یہ تو ترجمہ ایک قرآن کی آیت کا ہو گیا. سپوز میں آپ سے کوئی عربی کھڑا کر دوں آپ کے سامنے, عربی کوئی پرسن ہو, تو وہ آپ سے گفتگو کرے عربی میں, تو آپ کیا اس پہ بات کر لیں گے؟ نہیں. تو یہاں مسئلہ یہی ہے. اور رہی بات جو اس کا استاد ہوگا اس سے پوچھوں گا بھائی. ہاں پھر تقلید ہو جائے گی. ارے میرے بھائی, اگر میں ارے تقلید تو ہو جائے گی السا بھائی. اپنے ٹیچر. اچھا راہیل بھائی, آپ ہم کو اسکین پیج دے دیجیے گا, ان کو ہم بھیج دیں گے ان کے تسلی کے لیے. نہیں بھائی, معاملہ یہ ہے کہ یہ خود تحقیق کریں, کیونکہ اگر یہ کسی سے پوچھیں گے اور اس کی بات کو بنا دلیل مانیں گے تو پھر تقلید ہو جائے گی. خود ہی تحقیق کریں گے, خود ہی پڑھیں گے, خود پڑھیں گے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ خود کیسے تحقیق کریں گے جب انہوں نے اسماء و رجال کے بارے میں ان کو نہیں پتا, ان کو عربی نہیں آتی, تو یہ کیسے تحقیق کریں گے؟ ان کو پھر جانا پڑے گا کسی کے پاس, اور وہ ان سے جو بتا دے گا ان کو ماننا پڑے گا, تو تقلید ہو جائے گی. اور تقلید شرک ہے, بدعت ہے, گمراہی ہے. ہاں تکلیف, بڑی تکلیف دی ہے اس تقلید نے آپ لوگوں کو. آپ اس کو تکلیف کیسے بول رہے ہیں بھائی؟ تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دو اصطلاحی معنی ہوتے ہیں بھائی. تکلید کی ڈیفینیشن بتا چکے ہیں یہ. مطلب جو ہے کیا بولتے ہیں علیہ صحابی کا راستہ کا اختیار کر دیا ہم نے. اگر ہم کسی صحابہ کال لے لے تو ہم صحابہ کی تکلیف کرتے ہیں؟ نہیں. اور اگر جو چاروں ائمہ ہیں اگر ان کی بات اگر ہم کوئی لیتے ہیں تو وہ ہم ان کی تکلیف کرتے ہیں. بھائی دیکھیے, ابھی شب آڈیو شروع ہوئی تھی, آپ نے کیا کہا تھا؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول, بات ختم ہو گئی. اور آپ کی کتابوں میں لکھا ہے صحابہ کا قول حجت نہیں. آپ کے ہاں بڑے کہتے ہیں صحابہ کا قول حجت نہیں.
دیکھیے آپ یہ ایک بات بھول لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے بہتر اہل زمانہ میرا ہے، وہ جو ان کے بعد آنے والے ہیں، ٹھیک ہے، دو ہے نا، اور ان چاروں محترم اماموں کا، چاروں جو امام ہیں کیا تکلیف کی بات کر رہے ہیں، یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق مانا علیہ وسلم سن تو لیجیے یہ سب اب میرے سن لیجیے. اچھا چلیے سنائیے، پھر میں آخری ایک کنکلوڈ کر کے ختم کروں گا. جی فرمائیے. ہاں تو یہ سب تو سب قرآن و حدیث پر عمل کرتے تھے، یہی ان کا مذہب تھا. ان چاروں بزرگوں نے اپنی تکلیف سے منع کیا تھا، اور کسی نے بھی کس نے منع کیا تھا؟ کس نے منع کیا تھا؟ چاروں. چلیے حوالہ دیجیے. اب آپ کو حوالہ دیتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میرے رائے کو قبول کرنا حرام ہے جب تک میری بات پر دلیل معلوم نہ کر لو. ہاں ٹھیک ہے. کہاں لکھا ہے؟ ایک منٹ، لکھا کہاں ہے؟ میزان بتا رہا ہوں، جو ان کے شاگردوں نے کتاب لکھی ہوگی میزان الشرانی عقیدہ پیج نمبر 80 پہ. چلیے بھیجیے، دیکھیں گے. ابھی بھیج رہے ہیں، آپ واٹس ایپ کریے، ابھی دیکھ رہے ہیں. پڑھتے تو جائیں لگاتار. آپ اور سن تو لیجیے. نہ وہ حنیفہ فرماتے ہیں جب دیکھو کہ ہمارا رائے قرآن حدیث کے خلاف ہے تو قرآن حدیث پر عمل کرو اور ہمارے قول کو دیوار پر مار دو. تو بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بے شک الحمدللہ ہمارے امام کی شان ہے. اب ہمارے امام کا کوئی قول لائیے تو جو قرآن حدیث کے خلاف ہو. آگے سن تو لیجیے، سنائیے نا. ابن ابی دین امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے. ماشاء اللہ، ویری گڈ. اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لعنت تم پر او یعقوب، ہر چیز جو میں فرماتا ہوں وہ نہ لکھو، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آج میں ایک رائے رکھتا ہوں تو کل اسی رائے کو انکار کر سکتا ہوں، یا میں کل ایک رائے رکھتا ہوں اور پرسوں اس سے انکار کر سکتا ہوں. بہت اچھی، ماشاء اللہ. توبہ کرنا جو ہے یہ مومن کی پہچان ہے. بالکل. دوسری بات میں فرماتے ہیں کہ کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم ایک چیز ایک دن کرتے ہیں اور دوسرے دن اپنی بات واپس لے لیتے ہیں. ہاں ماشاء اللہ، یہ بھی ایک مومن کی پہچان ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا امام ابو حنیفہ. اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں صرف ایک انسان ہوں، میری بھی کبھی میری بات صحیح ہوتی ہے اور کبھی غلط ہو. ٹھیک ہے، اس بات کو جو قرآن و حدیث کے مطابق کو لے لیا کرو اور اس بات کو جو کہ خلاف ہو چھوڑ دیا کرو. اب ایک منٹ میں روک رہا ہوں. میری تقلید مت کرو. ایک منٹ میں روک رہا ہوں. امام اعظم امام مالک، آپ دو ابھی آپ نے نام لیا ہے، ٹھیک ہے. دونوں کی آپ مجھے کوئی ایک ایسا فتویٰ پیش کریے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو. چلیے. ہاں، امام ابن وہاب فرماتے ہیں میرے مالک سے وضو کے دوران پنجوں کے بیچ صاف کرنے کو پوچھتے ہوئے سنا. انہوں نے فرمایا لوگوں کی یہ نہیں کرنا چاہیے. جب بھیڑ کم ہوئی میں نے ان کے پاس جا کر ان سے کہا کہ ہم نے اس کے بارے میں ایک سنت پڑھا ہے. انہوں نے فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا لائت ابن سعد ابن لہیہ پڑھ نہیں پا رہا اس کو. نہیں پڑھ پا رہے تو کچھ بھی پڑھ کے آگے پڑھ جائیں گے. نہیں لہیہ جو بھائی جو مجھ سے بن سکا میں نے پڑھا نا. نہیں تو غلط کیسے پڑھیں گے بھائی؟ جو مجھ سے بن پڑے گا آپ نام پڑھ لیں کسی کا تو غلط کیسے پڑھنے دیں گے؟ میری زبان نہیں ٹوٹ رہی، اس میں میری غلطی ہے. نہیں تو الائچی چھوٹی الائچی رکھی ہے. رکھوں گا. تو میں غلط، آپ نے کہا نا میں غلط ہوں، آپ مجھے صحیح کریں گے، آپ مجھے صحیح کر دیجیے. ہاں اب مجھے پتہ ہی نہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں تو میں کیسے صحیح کروں سامنے؟ وہی تو کہہ رہا ہوں، آپ مجھے اسکین بھیجیے کتابوں کا تو میں خود پڑھتا ہوں. چلیے. یہ ابن لہیہ ہے. ابن لہیہ یہ کون ہے؟ کون ہے یہ؟ بتا تو رہا ہوں، پڑھ تو رہا ہوں، کچھ پڑھنے تو دیجیے. ہاں پڑھیے. اور عمر بن الحارث نے ہم سے روایت کیا ہے یزید بن عمر المافری سے، اور انہوں نے ابو عبد الرحمن القبولی سے، اور انہوں نے مستورد ابن شداد القراشی سے. انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چھوٹی انگلی سے پنجوں کے بیچ رگڑتے ہوئے دیکھا. امام مالک نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے اور میں نے ابھی تک یہ نہیں سنا تھا. اس کے بعد میں نے ان سے یہ سوال پوچھتے ہوئے سنا جس پر انہوں نے پنجوں کے بیچ صاف کرنے کا حکم دیا. یہاں بات ٹکرائی تھی، یہاں دونوں کی بات ٹکرائی تھی نا.
किन की बात टकराई थी? इमाम शाफी और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आखिरी में आपने खुद ही पढ़ दिया, उसका क्या मामला था? आपने निचोड़ खुद ही कर दिया उसका। हाँ, तो क्योंकि उनको पता ही था ना। अरे तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी से कोई बात हो जाए, गलती हो जाए, तो रुजू करना ये तो मोमिन की पहचान है। हाँ, तो वही कह रहे हैं, अगर हाँ तो उन्होंने रुजू करा ना। हाँ, बात खत्म हो गई फिर अलसा भाई। खत्म हो गई। जब रुजू कर लिया तो बात खत्म हो गई ना। जी बेशक। चलिए अब मैं बता रहा हूँ कि पहली चीज इन्होंने ये कहा था, नहीं इसमें ये कहीं साबित ही नहीं हुआ कि इनकी तकलीद नहीं करनी चाहिए, ये कहीं साबित ही नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल वो उनका क्यों नहीं करनी चाहिए? बेशक करनी चाहिए, वही तो हम कह रहे हैं। वो खुद बोल रहे हैं कि न सिर्फ एक इंसान हूँ, कभी मेरी बात सही हो सकती है और कभी गलत हो सकती है। हाँ, तुम मेरी इस बात को जो कुरान हदीस के मुताबिक हो ले लिया करो, और उस बात को जो कि खिलाफ छोड़ दिया करो। हाँ तो बिल्कुल सही है, तकलीफ मत करो, तो बिल्कुल सही है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने आखिरी फतवा अपना, जिसके अंदर कभी उन्होंने रुजू ना किया हो और उस पर आज तक गलत फतवे पे अमल हो रहा हो, बताइए। तो वही तो फिर मैंने बताया तो आपको कि वो जो क्या बोलते हैं कि अब भाई देखिए अलसा भाई जी भाई, देखिए जैसे इन्होंने कहा कि ये सहाबा के कौल को भी मानते हैं, यही कहा था ना अभी। अब इन्होंने बोला, अब मैं बोल लेता हूँ। शेख उल कुल्ली फिलुल नजीर हुसैन देलवी साहब लिखते हैं कि सहाबी का कौल हमारे लिए हुज्जत नहीं। फतावा नजीरिया जिल्द 1 सफ़ा 340। अल्लामा शौकानी, ये सब अहले हदीसों के बहुत बड़े अल्लामा हैं। अल्लामा शौकानी साहब लिखते हैं कि सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अजमईन के अफ़ाल और उनके अक़वाल हुज्जत नहीं। नेलुल अफ्तार जिल्द 7 सफ़ा 365। और अहले हदीसों के जो गैर मुक़ल्लिदीन के उस्तादुल उलमा मुहद्दिस यहिया गोंडलवी साहब फरमाते हैं, ताबा इनके अक़वाल बल्कि सहाबा रिजवानुल्लाह अजमईन के अक़वाल इख्तिलाफी उमूर में हुज्जत नहीं होते। खैरुल कलाम सफ़ा नंबर 249। मशहूर गैर मुक़ल्लिद आलिम नवाब नूरुल हसन खान साहब तहरीर करते हैं कि उसूल में ये बात तयशुदा है कि कौले सहाबा हुज्जत नहीं। अरफुल जादी सफ़ा 101। गैर मुक़ल्लिदीन के शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब फरमाते हैं कि अहले हदीस के मज़हब में खुदा और रसूल के कलाम के सिवा किसी के कौल व फ़ैल को हुज्जत शरिया की हैसियत से जगह नहीं देती। मज़ालिम रोपड़ी सफ़ा 50। शेख अब्दुल रऊफ सिंधी साहब लिखते हैं कि कौले सहाबी हुज्जत नहीं। अल कौलुल मक़लूब सफ़ा नंबर 443। मौलाना नज़ीर हुसैन देलवी लिखते हैं कि और फहमे सहाबा रिजवानुल्लाह अजमईन हुज्जत शरई नहीं। फतावा नजीरिया जिल्द 1 सफ़ा 665। मोहम्मद जूनागढ़ी साहब लिखते हैं यकीनन सहाबी के अक़वाल हुज्जत नहीं। दलाइल मोहम्मदी हिस्सा 2 सफ़ा 65। गैर मुक़ल्लिदीन के मशहूर और मुस्तनद आलिम अल्लामा अमीर यमनी साहब खिलाफे राशिद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जारी करदा जमात तरावी को बिदअते ज़लाला करार देते हैं। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबुल सलाम जिल्द 2 सफ़ा नंबर 26। मतलब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो जमात के साथ तरावी पढ़ाई थी उसको बिदअते ज़लाला करार देता है ये बदबख्त, यानी कि सहाबी को माअज़ल्लाह बिदअती कहते हैं। राहिल खान सुन्नी हनफी बरेलवी टनाटन। आगे बढ़िए भाई, आपका नाम? राहिल खान। हाँ तो राहिल खान भाई, क़यामत की दिन से ये सब सवाल होगा कि मेरे बड़े क्या करते थे। जी वही तो कह रहा हूँ कि आपने भी झूठ बोला ना कि सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अजमईन के आप लोग कौल मानते हैं, जबकि आपके तो लिखा जा रहा है कि आपके बड़े जो है वो कह रहे हैं कि नहीं मानते थे। तो कहिए कि जो कह रहे हैं सहाबा के गुस्ताख हैं, कहिए अपने मुंह से कह दिए कि जितने बड़े अहले हदीसों ने कहा कि सहाबा का कौल मैं नहीं मानता हूँ, सब सहाबा के गुस्ताख हैं, बुग़्ज़ रखते हैं। कहिए आप इतना बोल दें अलकमा भाई, फिर आगे चल देंगे, इनका बात ही नहीं करेंगे हम। बस इतना बोल दीजिए। लेकिन वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, पहले बोलिए। वो नहीं कह रहा हूँ ना, ये ना वो, इफ ना बट, ओनली जट। चलिए बोलिए। अलकमा साहब बिल्कुल मैं कहीं नहीं रहा हूँ, आप मेरी तकलीफ करिए। आप तो मेरी नहीं करते, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी की कर लेते हैं। साहबा की आप कह रहे थे कि आप बात मानते हैं, लेकिन आपके बड़े कह रहे हैं साहबा हुज्जत नहीं। चलिए छोड़िए, हमारी तकलीफ ना करिए, आप सिर्फ ये बताइए जो ये कहे। आप अपने आप को हाफिज इब्न हजर से मिला रहे हैं कि मेरी तकलीफ। अरे सुनिए जो ये यानी कि आप हाफिजों की तकलीफ आपके यहाँ जायज है, गैर हाफिज की तकलीफ जायज नहीं है। हाफिज की तकलीफ जायज है, गैर हाफिज की नहीं जायज है। अच्छा, अभी मैं आपको एक फर्क दिखाता हूँ। अब मैं आपको असली अहलु सुन्ना में और अहले हदीस नाम नियाद में फर्क दिखाता हूँ। भाई सुन रहे हैं आप मेरी बात? जी सुन रहा हूँ। सुनिए, अब आप ये बताइए, मैं सवाल आपसे नहीं कर रहा हूँ अकरमा भाई, मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ, दूसरे भाई जो हमारे छोटे हैं। अलकमा भाई,
جی میں یہ سوال آپ سے علقمہ صاحب سے نہیں کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, یہ بتائیے جو کہے کہ صحابہ کا قول حجت نہیں, میں نہیں مانتا, جو کہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعت ضلالہ کریمہ از اللہ, ایسے شخص پر آپ لعنت بھیجیں گے کہ نہیں؟ اگر ایسا واقعی میں لکھا ہے جی کوئی, جی اگر واقعی میں لکھا ہے جو آپ بتا رہے ہیں سچ ہے, جی بالکل ہم تو کافر مانیں گے ایسے. سبحان اللہ. اب ذرا بتائیے آپ ابو علقمہ صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ کہیے کہ جنہوں نے بھی ایسا لکھا ہے وہ سب بدترین گستاخ صحابہ ہیں. اس پہ آپ کیا لکھا ہے؟ ابھی ہمیں بھیا اتنی لائن سے بھی پڑھ کے بتایا تھا, کہے پھیپڑے پھلا رہے ہو بھیا. نہیں میں اچھا ایک بتا دیں اسماعیل بھائی, چلیے ایک بتائے دے رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بس ایک منٹ. اہل حدیثوں کے جو غیر مقلدین کے شیخ الکلی فل قل نذیر حسین دہلوی لکھتے ہیں کہ صحابی کا قول حجت نہیں. فتاوی نظیریہ جلد 1 صفحہ 340. آگے اور بتا دیتے ہیں. علامہ شوقانی لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اعفال اور ان کے اقوال حجت نہیں. نیل الافطار جلد 7 صفحہ نمبر 365. اور یہ سب تو چھوٹے موٹے ان کے ہیں. اب میں ایک اور بتا دیتا ہوں کہ مشہور اور مستند عالم علامہ امیر یمنی صاحب خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاری کردہ جماعت تراوی کو بدعت ضلالہ قرار دیتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لکھتے ہیں تم نے یہ جان لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراوی کو ایک مقرر کردہ امام کے ساتھ کی صورت دی اور اس کا نام بدعت رکھا. آپ کا یہ قول اچھی بدعت ہے تو بدعت, ایک منٹ سن لیجئے, آپ کا یہ قول اچھی بدعت ہے تو بدعت کوئی بھی قابل تعریف نہیں بلکہ ہر بدعت گمراہی ہے. معاذ اللہ. حضرت عمر فاروق کی ایجاد کرتا بدعت حسنہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی گمراہی ہے. معاذ اللہ. سبل السلام جلد 2 صفحہ 26. اس سے ثابت ہوا کہ یہ نہ تو یہ کہیں گے صحابہ کے جو گستاخ ہیں ان پہ لعنت کریں گے, اور انہوں نے بھی یہ بھی کہا تھا کہ یہ صحابہ کا قول مانتے ہیں جبکہ ان کے بڑے لکھے گئے صحابہ کا قول حجت نہیں. بات یہیں پہ ختم کرتے. غلط نہیں ہوتا ہے میاں, وقت نکل گیا, ٹائم نکل گیا. چلے پھر انشاءاللہ بات ہوگی آپ سے. جی ہو گیا, گیم اوور. اچھا چلے بھائی السا بھائی جاتے جاتے ایک لاسٹ ان کو وہ حوالہ دے جاتے ہیں شب برات میں رات کو جاگنے کی اور آج کے دن روزہ رکھنے کی. دیکھیے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی تمام اور حوالے ہیں. شب برات ہو, چاہے شب معراج ہو, چاہے کوئی بھی ہو, ہمارے پاس بہت حوالے ہیں. لیکن انہوں نے جو ابھی کہا کہ یہ نہ اردو جانتے ہیں, نہ عربی جانتے ہیں, نہ یہ تحقیق سند پہ کرنا جانتے ہیں, نہ اسماء و رجال جانتے ہیں, نہ جرا و تعدیل جانتے ہیں. سنیے, جب ان سے اتنا ہم نے بتا دیا, جب ہم نے ان سے اتنے اہم ٹاپک پہ بات کر لی, میں نے آپ کو کل ایک چیز کیا بتائی تھی, آپ کو یاد ہے جب میری کل آپ سے رات میں بات ہو رہی تھی, میں نے کہا تھا کہ اگر کبھی بھی کوئی ان چھوٹے مسئلوں پہ بات کرے تو سب سے پہلے یہ چھوٹے مسئلے چھوڑ کے بات یہ کرنا چاہیے کہ ایمان تمہارے اندر ہے یا نہیں. جی جب ایمان ہو تب آگے کی بات کریں. بھائی ہم ایڈمیشن لینے گئے کسی یونیورسٹی میں, ہمیں دیکھنا ہے کہ لاسٹ ایئر کا رزلٹ کیسا گیا تھا. اگر لاسٹ ایئر کا رزلٹ اچھا گیا تھا تب ہم فارم لائیں گے, فارمیلٹیز پوری کریں گے, فوٹو کاپی کریں گے, انٹرویو کی تیاری کریں گے, کاؤنسلنگ کی تیاری کریں گے. تو اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رزلٹ ہی اس کا یونیورسٹی کا اچھا نہیں گیا تھا تو ہم اس کے بارے میں تحقیق ہی نہیں کریں گے. سمجھے آپ؟ اور دوسری چیز, اگر یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں, اگر یہ کہتے ہیں کہ شب برات میں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے, یہ چیز نہیں کرنی چاہیے, منع ہے, حرام ہے, دلیل لائیے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاں بتائیے دلیل. ظہر کا ٹائم ہو رہا ہے, بہرحال چلیے آپ بتا دیجیے کوئی صحیح حدیث ہو. بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے بھائی, بات ختم ہو گئی نا, یہی بات تھی نا. آپ چلیے, ارے بھیا ہم ہی زندگی بھر بتاتے رہیں گے تو آپ لوگ کیا بتائیں گے بھائی. ایک حدیث شریف آپ پیش نہیں کر پائے, ایک قرآن سے آیت, ہم کلوز کر رہے ہیں, ایک قرآن کی آیت, ایک حدیث صحیح آپ ہمیں اب تک نہیں بتا پائے کہ رسول اللہ کے بعد وصال, رسول اللہ کا وسیلہ لینا شرک و بدعت ہے. ایک آپ ہم کو حوالہ نہیں دے پائے اور دعویٰ اتنا بڑا کرتے ہیں. چلیے بھائی صاحب انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں. چلیے اچھا بھائی, بہت شکریہ. جزاک اللہ.